السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. روزے اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ. کس کو بہت مشکل لگا روزہ؟ آپ کو کیوں؟ ویکنس ہو گئی تھی؟ اچھا وہ پہلے سی تھی پھر روزے کا قصور تو نہیں. ویکنس کا کیا علاج ہو؟ جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے ایک دن کے اندر جو آپ کے انرجی کے لیولز مختلف اوقات میں ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیجئے ایک دو دن کہ کس وقت آپ زیادہ بہتر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اپنے اہم ترین کام پھر اس وقت کر لیجئے اور باقی جو آپ اپنی نیند وغیرہ پوری کرنی ہے وہ اس وقت میں کر لیں جب آپ کی انرجی لو ہو رہی ہو. اور باقی میجورٹی کا تو الحمدللہ اچھا گزرا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہے کہ موسم اتنا اچھا ہو گیا، لگتا ہی نہیں کہ جون ہے. کوشش یہ کریں کہ وہ کام جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں ان کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر کے سوشلائزنگ وغیرہ کو یا اور ایسے چیزیں جو ضروری نہیں کہ ہم رمضان میں کریں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو ان کو کٹ ڈاؤن کر کے انرجی سیو کریں، اپنا ٹائم سیو کریں اور جو رمضان کے آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہیں ان کے اوپر اپنا وقت لگائیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بتائیے کہ کون سا والا روزہ رکھا ہے؟ عام روزہ یا خاص روزہ؟ خاص الخاص. گڈ. خاص الخاص روزہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے دل کو ردی خیالات سے پاک. ردی خیالات کی قسم کیا ہو سکتی؟ مثلا ردی خیالات کسی کے بارے میں سوچتے رہنا اور بیکار کی باتیں سوچنا اور ایسے خیالات جن کا حاصل کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ردی خیالات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ خیالات جن کا کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینے والے ہیں. سب لوگ سحری کھاتے ہیں؟ کس نے سحری نہیں کھائی آج؟ کیوں، آپ سوتی رہ گئی تھی؟ اوکے. کم لوگ ہیں لیکن ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ سحری کے بارے میں کچھ ضرور آپ سے بات کر لی جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ سحری کرتے نہیں، بعض لوگ وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے. ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، یعنی ہاتھ باندھنا. تو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی تھوڑا بھی کھایا ہو تو انسان کو روزے میں پھر ویکنس فیل نہیں ہوتی. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف. یعنی ہم ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے. بابرکت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کھانے سے انسان کو ایک خاص قسم کی انرجی اور صحت نصیب ہوتی ہے. ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ مبارک کھانا ہے. تو اب اس کو کھاتے وقت اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ مبارک کھانا ہے. سحری ضرور کھانی چاہیے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لیا جائے. یہ بعضوں کا طبیعت نہیں مان رہی ہوتی یا راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے بالکل بھوک نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں پانی پی لینا چاہیے. پھر سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے اور استغفار قبول ہوتی ہے اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور ہم کھانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ایسی گلٹ سی اندر آتی ہے نا، تو اس وقت تسلی رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم کھا نہیں رہے تھے اور جاگ رہے تھے اس وقت میں ہم دعا کر رہے تھے، اور اب ہم کھانے کی وجہ سے دعا نہیں مانگ سکتے تو فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس سے پھر انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، ایک خوشی آتی ہے. کھجور بہترین سحری. کچھ بھی کھائیں لیکن کھجور کا 1 2 3 پیس تک
ضرور لے لیں، کیونکہ اس سے آپ کو انرجی ملے گی. اور پھر افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی. تو اس وقت یہ یاد کریں، آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس وقت بھی مجھے اسی طرح کی خوشی ہو، میرے اندر وہ ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے، افطار جلد کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے، چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے. سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر سکتا ہے، اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. چلیے شروع کرتے ہیں. 9واں پارہ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے ان سے کہا کہ اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کے انکار کی مجرم نہیں تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی، لیکن ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے دین میں اپنی مرضی سے خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی. حلال حرام جائز ناجائز اس کو اپنی مرضی کا معیار دے لیا تھا. اسی لیے انہوں نے جو دین بنا رکھا تھا وہ دراصل ان کی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا. وہ اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے لیکن دین کے پردے میں وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے. مثلا ناپ تول میں کبھی اس کو انہوں نے جسٹیفائی کر رکھا تھا، جیسے آج کے مسلمانوں نے کر رکھا ہے کہ آج کل فیئر ٹریڈ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، اور اگر ہم صحیح ناپیں اور تولیں تو ہمیں بزنس میں پروفٹ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کو اپنی مجبوری بتا کر اور بہت سے عذر بہانے کر کے وہ اسے اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. شعیب علیہ السلام نے جب ان کو ان تمام چیزوں سے روکا
اور یہ بتایا کہ تجارت اور درست تجارت بھی دین کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو جب دلیل نہیں ملی تو انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اور کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ تم ہمارے ہی طریقے پر ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو، جس چیز کو ہم درست کہتے ہیں تم بھی اسی چیز کو درست مانو. لیکن ایک پیغمبر حق کی دعوت دینے کے بعد بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اپنی ذات میں اس حق کا انکار کر دے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم تمہاری دھمکیوں میں آ کر تمہارے طریقے پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیں. اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی انہوں نے معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. یعنی تم اگر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے سودے کرو گے پھر تو تمہیں کبھی بھی منافع نہیں ہو سکتا، کیونکہ تجارت میں جب تک دھوکہ نہ کیا جائے تجارت پنپتی نہیں، پھلتی پھولتی نہیں. مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا. آخرکار اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ تباہی مدت دراز تک آس پاس کے علاقوں میں جانی پہچانی جاتی تھی اور وہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گئے تھے. یاد رکھیے کوئی بھی کام ایسا جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، بظاہر اس میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو اور انسان اس سے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن ہی کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھیے، غلط کو غلط ہی کہیے، کیونکہ غلط کو صحیح ثابت کرنے سے کبھی بھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر پکڑ سے نہیں بچ سکتا. آپ دیکھیے کہ توبہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو غلطی کو مانے اور وہ یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اگر ایک شخص غلط کو صحیح قرار دے رہا ہے تو پھر تو اس کے لیے توبہ بھی کوئی نہیں، اور اگر توبہ نہیں تو پھر اللہ کے ہاں کس طرح وہ جواب دے گا اور کیسے منہ دکھائے گا. شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. یعنی یہ سب انجام جو تمہارے سامنے آیا ہے، یہ اللہ کا جو قانون مواخذہ تم پر لاگو ہوا ہے، یہ دراصل تمہارے اپنے کیے کی بدولت ہوا ہے. اس لیے تم پر اب افسوس بھی کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ عذاب تم نے خود ارن کیا ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو بڑی سزا دینے سے پہلے دو طرح سے آزماتے ہیں، خوشحالی کے ذریعے بھی اور تنگی کے ذریعے بھی، شاید کہ لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں اور عاجزی پر اتر آئیں. اس خیال سے کہ وہ عاجزی پہ اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. کیونکہ دن رات گزرتے ہیں، ہم سب کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق آتا ہے، عادتوں میں بعض اوقات تبدیلی آتی، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ زندگی کی روٹین ہے، زندگی کا ایک طریقہ ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا. اگر آج اچھے دن ہے تو کل پھر تکلیف دہ دن ہے، تو پھر اس کے بعد اچھے آ جائیں گے، تو پھر حالانکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ انسان کو دونوں طریقوں سے آزما رہا ہوتا ہے تاکہ انسان جب تکلیف آئے تو سنبھل جائے، لیکن جب نہیں سنبھلتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور یوں انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خرابیاں کرنے لگتا ہے کہ
میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر ناراض ہوتا تو پھر میرے حالات اچھے کیوں ہو جاتے، اور یوں اچانک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب ایک ایک قوم کا الگ معاملہ بیان کرنے کے بعد سب کا اجتماعی طور پر حال بیان کر رہے ہیں۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا امتحان مختلف طریقہ سے ہوتا ہے، کبھی امن سے ہوتا ہے اور کبھی خوف سے ہوتا ہے۔ یعنی خوف کی حالت کو ہم اپنے لیے ایک آزمائش کی حالت سمجھتے ہیں، امتحان کی حالت سمجھتے ہیں، حالانکہ امتحان امن میں بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب ان پر کچھ دن امن سے گزر جاتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج تو نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن جمع کرتا ہوں نہ 2 خوف۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اپنے بندے کو امن عطا کروں گا۔ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے دونوں حالتوں میں ایک سبق ہے، جب وہ امن میں ہوتا ہے تو بھی بے خوف نہیں ہوتا، وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اور جب خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو خوف میں بھی اس کے دن اچھے کیسے گزرتے ہیں کہ اس خوف کے بدلے مجھے قیامت کے دن امن نصیب ہو جائے گا۔ تو زندگی میں کبھی بھی آپ پر اگر خوف کی کیفیت طاری ہوئی ہو اور خصوصاً دین کی وجہ سے، تو اس موقع میں اپنے اندر ایک ٹھہراؤ، سکون اور اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید رکھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اس خوف کے بدلے اللہ تعالیٰ امن نصیب کرے گا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے رہے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یعنی عہد سے مراد یہاں وہ عہد ہے جو فطری طور پر انسان اپنے رب سے کرتا ہے، وہ عہد الست بھی ہے، اور پھر شعوری طور پر جب ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ انسان اپنا عمل بھی اپنے رب کے مطابق کرے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان عہدوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی مان کر نہ دیے۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی ہر دور میں ایک ہی قانون عمل میں آیا، حرکت میں آیا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے وہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کے اوپر امن اور خوف کے ذریعے بدل بدل کر آزمائش بھیجتا ہے، اور جب وہ کسی بھی حال میں سمجھتے نہیں تو بالآخر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہی حال یہاں قوم فرعون کے ساتھ بھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے مامور کیا ہے اس کام پر، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا،
اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. تو پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ قوم کے ماننے میں آسانی ہو جائے، یعنی دلیل کے ساتھ، معجزے کے ساتھ. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. معجزے کو انہوں نے جادوگری بتایا. تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ بنو گے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے، رسیاں پھینکی تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینک دو. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں علیہم السلام. یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے. جو لوگ اس لمحے جب کہ حق صاف نظر آ رہا ہو، ماحول کے برعکس، سارے دباؤ کے برعکس، انسان اگر اس پر لبیک کہہ دیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید ایسے بندوں کو حاصل ہو جاتی اور انہیں حق پر استقامت بھی نصیب ہو جاتی. لیکن اگر انسان ایسے موقع پر جو کہ ایک خوف کا اور ایک مقابلے کا موقع ہو، اس موقع پر اگر انسان حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس بندے سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. فرعون نے ان سارے ہرکاروں کو بلایا تھا، ان جادوگروں کو بلایا تھا، اور فرعون سے بڑے انعام کی بھی انہیں امید تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ ماہر فن تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، جو اژدہا بنا ہے، یہ کوئی معمولی اژدہا نہیں، یہ جادو کے زور سے نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ خود جادو کرنے والے تھے، انہیں معلوم تھا، سچائی کھل کر ان کے سامنے آ گئی تھی. اس لیے وہ اپنے حق کو پہچاننے کے بعد اس پر جم گئے. جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، یعنی جھکا دیا. کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں علیہم السلام. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار السلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. سوچئے کتنا مشکل وقت ہوگا کہ جب ایک طرف ساری مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر ایمان لے آئے، حق کو قبول انہوں نے کر لیا، اور پھر اسی موقع پر انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ایسے تمام حالات میں بندہ مومن اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ دعا بہت مفید دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تو ہمیں صبر دے، یعنی اس وقت حق پہ جما دے جبکہ جمنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے. عام حالات میں ہمیں جب کوئی آزمائش نہیں ہوتی تو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، بڑے امن امان میں اپنے دین کے سارے ریچولز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا جو ہے بڑی بےمانی سی لگ رہی ہوتی کہ ہمیں تو کوئی مشکل نہیں. لیکن ایسے موقع پر جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور پھر اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ حق پر جمع رہے یا حق کو چھوڑ دے، اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی دل سے دعا مانگنا ہوتا ہے. اور یہاں صبر کا معنی کیا ہے کہ یا رب ہم اس وقت حق پر ثابت قدم رہے، یعنی ہمارے قدم جمائے رکھنا،
ہم ادھر ادھر نہ ہوں اور مرتے دم تک ہم حق پر قائم رہیں. وتوفنا مسلمین، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے حق پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ یعنی اب ان کے سامنے ایک نیا سیناریو آ گیا. اتنے سارے ماہر جادوگر جو تھے، جو ان کے اسکلڈ پیپل تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور اب ان کو سنبھالنا ایک الگ مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو انفلوئنس کر سکتے تھے. ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا بیکار سا انسان جس کے پاس کوئی اسکل نہ ہو، اگر وہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ کسی کے لیے نمونے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کو فالو نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی کسی فن کا ماہر کچھ کرتا ہے تو سب لوگ اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں. اب یہ جو جادوگر تھے، یہ کیونکہ اس دور میں جادوگری بہت عام تھی، یہ پورے سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں پر ان کا انفلوئنس بہت تھا. ان کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے زیر اثر تھے وہ سب بھی مسلمان ہو جائیں اور اس طرح فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. تو فرعون کے ساتھ جو فرعون کے درباری تھے ان کو اپنی نوکری بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اب ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے، بنی اسرائیل ہمارے کنٹرول میں ہیں. قال موسیٰ لقومہ، اب آپ دیکھیے اس وقت جب کہ ہر طرف سے حالات تنگ تھے، نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، جو اسلام کا نام لے وہ مارا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سولوشن کیا دیا، یہ قابل غور ہے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، صبر اور صلاۃ، کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہ ہو اور ساری انرجی اس پر لگا دو کہ اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جائے. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے. تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب کوئی بھی مشکل آئے، جب کسی بھی قسم کی شدید حاجت پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی. یعنی اپنے مسائل صرف لوگوں کو ہی سنائے، اللہ سے مدد نہیں مانگی. اس کی ہمدردیاں حاصل کر، اس کی ہمدردیاں حاصل کر. اور اس کے برعکس جب انسان کو مصیبت پہنچے، پہلا جھٹکا لگے، کیونکہ صبر صدمے کے ابتدا میں ہوتا ہے، صبر پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے. اور جب انسان کو کوئی چوٹ لگے اس وقت اللہ سے دعا مانگ لے اور اللہ سے مدد مانگ لے، اور بعد میں اگر اپنا غم یا دکھ یا داستان کسی سے شیئر کرنی بھی ہے تو کر سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن مدد سراسر اللہ ہی سے مانگے. تو جس نے اللہ پر اسے پیش کر دیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے جو دعا کرے تو ان دعاؤں میں خصوصاً ظالموں کے شر سے بچنے کی دعا، جو ایاک نستعین میں بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب تم کسی ظالم سلطان کے پاس آؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا 3 بار پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ھو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم
جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ غالب ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھا رہا ہوں. یعنی جس کسی چیز سے بھی مجھے ڈر ہے، اللہ کی طاقت اس سے بڑی ہے. اللہ اس سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں. اور میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا کہ وہ زمین پر گر نہ جائیں مگر اس کی اجازت سے، تیرے فلاں بندے کے شر سے. یعنی اگر کسی خاص انسان جیسے فرعون یا فرعون جیسوں کا کوئی ڈر ہو، فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں سے، اس کے پیروکاروں سے، فالوور سے، اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں سے. کیونکہ ایسے لوگ جو جادوگری کرتے ہیں وہ بعض اوقات جنوں کو بھی اپنا مددگار بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اے اللہ ان کے شر سے تو میرے لیے پشت پناہ بن جا، تو میرا مددگار بن جا. تیری تعریف بڑی شان والی ہے، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ دعا 3 بار پڑھی جائے جب انسان کو کسی بھی ایسے موقع پر ڈر یا خوف ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ سے مدد مانگو، اب اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور صبر سے کام لو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے، انہی کا انجام اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان تقوی اختیار کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈر کے اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی انسان کو مشکل پیش آتی. تو جب تقوی اختیار کیے ہوئے ہو تو انسان کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تقوی والوں کے لیے. بس صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے.